حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، یہ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، اور بعض اوقات یہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تاریخی کتابوں کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مشیر تھا جس کے ساتھ اس کی بڑی قربت تھی، وہ اسے بڑا پسند کرتا، بڑا اس کے ساتھ تعلق تھا بادشاہ کا، بڑی قربت تھی، مگر ایک آدمی اس آدمی سے حسد کا شکار ہو گیا کہ بادشاہ اس کے ساتھ ہر وقت مشاورت کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے، اس کو بڑا ٹائم دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بڑی قربت ہے۔ وہ حسد کا شکار ہو اور بس اسی تلاش میں رہا کہ کس دن میں بادشاہ کے کان اس کے خلاف بنا۔ ایک دن اسے موقع ملا تو بادشاہ سے کہنے لگا، یہ جو بندہ ہے نا، جو آپ کا مشیر ہے، جس سے آپ مشاورت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا جب آپ سے یہ ہم کلام ہوتا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتا ہے، کبھی آپ نے پوچھا اس سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا، نہیں میں نے تو نہیں پوچھا۔ اس نے کہا، دراصل آپ جو خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ اس خوشبو سے اس کو نفرت ہے، اس وجہ سے نا یہ آپ جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنے منہ پر جو ہے نا وہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ اس لیے کپڑا رکھتا ہے۔ اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس سے نہیں پوچھا۔ وہ مشیر اس کے پاس آیا تو اس نے ایک رکا لکھا، اس پر مہر لگائی، سیل بند رکا اسے دیا کہ جاؤ فلاں وزیر کے پاس یہ رکا لے کر۔ اب اس رکے کے اندر بادشاہ نے لکھا کہ اس کو قتل کر دو، اس کا سر قلم کر۔ اب وہ رکا لے کر جا رہا تھا، راستے میں وہی حاسد اسے ملا، حاسد۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سیل بند رکا ہے بادشاہ کا، تو کہنے لگا یہ رکا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ میں فلاں بندے تک پہنچا دوں۔ اس نے کہا جی آپ چھوڑیں جی، میں اسے لکھوں۔ اس نے سمجھا کہ بادشاہ نے اس کے یہ کوئی انعام و کرام کا اعلان کیا ہوگا۔ اس نے وہ رکا اس سے لے لیا اور اس وزیر کے پاس پہنچا، اس نے رکا کھولا، اس میں قتل کے آرڈر تھے۔ اس نے تلوار جلاد کو منگوایا، اس کے سر قلم۔ اب بادشاہ جو تھا نا، وہ اگلے دن اس نے دیکھا کہ جس مشیر کو میں نے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا وہ پھر دربار میں موجود ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، اچھا مجھے بتاؤ جو رکا کل میں نے تمہیں دیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی وہ رکا میں لے کر جا رہا تھا کہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ رستے میں ملا، اور اس نے کہا جی یہ رکا مجھے دے، میں اس وزیر تک پہنچا رہا، آپ نہ جائیں، آپ کو زحمت ہوگی، آپ نہ، یہ رکا مجھے دے۔ بادشاہ جو ہے کہنے لگا اچھا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ لگتا ہے وہ حاسد تھا، وہ منافق تھا، وہ جھوٹا تھا۔ اس سے کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ جب میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو یہ رومال اور یہ کپڑا اپنے منہ پر کیوں رکھ لے؟ کہنے لگا جی آپ پاکیزہ انسان ہیں، نفیس آدمی ہیں، ہم ایک غریب لوگ ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، پیاز کبھی کھایا ہوتا ہے، کبھی لہسن کھایا ہوتا ہے، تو میں اپنے منہ پر رومال اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی میری اندر سے بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اندازہ کریں، وہ بچ گیا، جو حاسد تھا اس کا سر قلم ہو گیا۔ تو بعض اوقات انسان خود ہی جس کے ساتھ وہ حسد کا شکار ہوتا ہے نا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔
ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، اس گڑھے کے اندر خود گرتا ہے۔ اس لیے کسی کے خلاف حسد سے اس کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا انسان کا اپنا نقصان، دین کا بھی نقصان، نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور ہر وقت بندہ جلتا کڑتا رہے گا، اس سے کئی ایک بیماریوں کا شکار۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔